نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہا کا شکر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مانگنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اسے ایک کھجور دے دی گئی۔ اس نے وہ کھجور پھینک دی۔ پھر ایک اور سوال کرنے والا آیا تو آپ نے فرمایا اسے بھی ایک کھجور دے دو۔ اس نے کھجور لے کر کہا سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کھجور، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی کیفیت سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ان کے پاس جو 40 درہم ہیں وہ اس سوال کرنے والے کو دے دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سوال کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کھجور دے دی۔ اس پر اس آدمی نے کہا سبحان اللہ، نبیوں میں سے اتنے بڑے نبی اور وہ ایک کھجور صدقے میں دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کھجور میں بہت سارے جرے ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسرا سوال کرنے والا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ایک کھجور دی۔ اس نے خوش ہو کر کہا یہ کھجور مجھے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف سے ملی، جب تک میں زندہ رہوں گا یہ کھجور میرے پاس رہے گی اور مجھے امید ہے کہ اس کی برکت سے ہمیشہ ملتی رہے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اور کچھ ہی دنوں بعد وہ مالدار ہو گیا۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکے اور مدینے کے درمیان ججنان مقام کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بچپن میں اپنے باپ خطاب کے جانور اس جگہ چرایا کرتا تھا، لیکن اللہ کی قسم میری جانکاری کے مطابق وہ سخت مزاج تھے۔ پھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا والی بن گیا ہوں۔ پھر یہ شعر پڑھا، ترجمہ: جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس میں ظاہری بشاشت یعنی خوشی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی تمام مال اور اولاد فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اونٹ سے فرمایا چل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میرے پاس 2 سواریاں لائی جائیں، ایک شکر کی دوسری صبر کی، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پر سوار ہوا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے مصیبت کے مارے آدمی کے پاس سے گزرے جو کوڑھی، اندھا، بہرا اور گونگا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تمہیں اس میں اللہ کی کوئی نعمت نظر آ رہی ہے؟ ساتھیوں نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
اس میں بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیا آپ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہ پیشاب کر لیتا ہے؟ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے نہیں آتا اور نہ مشکل سے نکلتا ہے بلکہ آسانی سے نکل آتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی زبردست نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، میں اپنی ساری جان اور سارا مال تیرے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرو اور اگر عافیت ملے تو شکر کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی نے سلام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور ان سے پوچھا، تم کیسے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہی جواب میں تم سے سننا چاہتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لکھا کہ جتنی دنیا ملے اس پر قناعت کرو، کیونکہ اللہ تعالی کچھ بندوں کو روزی زیادہ دیتا ہے اور کچھ کو کم۔ وہ اس طرح ہر ایک کو آزمانا چاہتا ہے، اسی لیے جسے روزی زیادہ دی ہے اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا جو حق بندے پر فرض بنتا ہے اس کی ادائیگی یہ ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شکر والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیشہ نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، اس لیے تم نعمتوں کی ادائیگی طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ ابراہیم ترجمہ، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا۔ حضرت سلیمان بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ برائی میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ تو سب بکھر چکے ہیں، البتہ برائی کا اثر موجود ہے، تو انہوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو برائی پر نہ پایا اور ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نعمت ملنے پر فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے سے نعمت اور بڑھتی ہیں۔ شکر اور نعمت کا بڑھنا ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب بندہ شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کا بڑھنا بند ہوگا۔